الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. یہ جو آیت آج تلاوت کی جا رہی ہیں، ان کا تعلق صلح حدیبیہ کے بعد آئندہ سال سن 6 ہجری کے میں صلح حدیبیہ ہوئی، اور پھر سن 7 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ عمرے کا احرام باندھا. تو گویا کہ یہ آیات آج کی جو تلاوت ہو رہی ہیں یہ سن 7 ہجری کی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کے وقت یہ دعا مانگی تھی اللہ سے کہ اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دیں. تو مکہ دارالامن تھا، امن کا شہر. کوئی اپنے دشمن کو بھی زمانہ جاہلیت میں مکہ میں پاتا تو کچھ نہ کہتا تھا، اور زمانہ جاہلیت میں بھی کچھ مہینے ایسے تھے جس کو امن کے مہینے کہا جاتا تھا، جس میں ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، ان کو اشہر حرام کہا جاتا. یعنی زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ ان مہینوں کے اندر قتل و قتال کو حرام سمجھتے تھے. عرب میں اگر ان مہینوں میں لڑائی ہوتی تو وہ ٹھہر جاتی کہ ان مہینوں کا احترام کرو، اور کوئی کسی کو کچھ نہ کہتا. بہرحال آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں رہے تو اگر کوئی ظالم ظلم بھی کر رہا ہے تو اس سے بدلہ لینے کی اجازت نہیں تھی، اگرچہ مظلوم اپنی ظلم کی حد تک، مظلوم کے اوپر جتنا ظلم ہو رہا ہے اتنا بدلہ لینا جائز تھا. آپ جانتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ اکرام کی قربانیوں کو کہ ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، لیکن بدلہ لینے کا حکم اس وقت تک نازل نہیں ہوا، اور مسلمان دفاعی پوزیشن میں رہے. مکہ مکرمہ کے اندر ظلم کی انتہا رہی، لیکن یہ اجازت نہیں تھی کہ آپ ذرا بھی بدلہ لیں. بالآخر آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، دین اسلام پھیلتا رہا. آپ کے دل میں یہ رہا کہ کاش کہ مکہ مکرمہ جا کر عمرہ کیا جائے، اور پھر غزوہ بدر، غزوہ احد ہوا. بالآخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں حضرات صحابہ کی ایک جماعت کو لے کر مکہ مکرمہ کا ارادہ فرمایا.
اور مقصد تھا کہ عمرہ کرنے کا اور عمرہ کر کے واپس ہو جائیں گے، لیکن جب آپ مکہ کے نزدیک پہنچے تو مشرکین جمع ہو گئے لڑنے کے لیے اور مسلمانوں کو روک دیا، اور اس بات پر صلح ہوئی کہ آپ اس سال تو کعبے کو دیکھے بغیر واپس ہو جائیں۔ بالآخر حضرات صحابہ تو عمرے کا احرام باندھ کر آئے تھے، بڑی تکلیف ہوئی اور طے یہ ہوا کہ آپ اگلے سال آئیں گے، 3 دن کے لیے آئیں گے اور صرف عمرہ کریں گے، ہتھیار ساتھ میں لے کر نہیں آئیں گے، یہ ہتھیار تلوار میان کے اندر ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صلح کی، ہر شرط کو مانا، عمرہ کیے بغیر واپس ہو گئے۔ آئندہ سال آیا تو آپ نے جب عمرے کا احرام باندھا تو بعض صحابہ اکرام کے دل میں یہ بات آئی کہ ہم جائیں گے، اگر اہل مکہ اب بھی وعدہ خلافی کریں اور لڑنے بھیڑنے کو تیار ہو جائیں تو ہم کیا کریں؟ لڑیں تو امن کے گہوارہ مکہ مکرمہ میں لڑائی لڑنا لازم آئے گا، لڑیں تو مہینہ ذی قعدہ کا ہے، زمانہ جاہلیت سے اس مہینے کا احترام چلا آ رہا ہے، اور اگر لڑیں گے تو عہد کی خلاف ورزی بھی لازم آئے گی۔ چنانچہ جب صحابہ اکرام کے دل میں یہ بات آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اتر گئی، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، کہ اب اگر کوئی تم سے لڑتا ہے تو اب آپ یہ نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہیں گے، اب آپ بھی اللہ کی راہ میں قتال کریں گے، اور ہاں البتہ لڑائی میں پہل نہیں کریں گے۔ اگر کوئی اب اشہر حرام میں، یعنی ان مہینوں میں جن مہینوں میں قتال کرنا حرام تھا، اگر کوئی لڑنے بھی آئے گا، اور مکہ مکرمہ جو امن کا گہوارہ ہے، کوئی اگر آپ سے اب لڑے گا تو اب آپ بھی بے تأمل بے جھجک یقاتلونکم ان کا مقابلہ کرو، ولا تعتدوا، اور آپ حد سے مت نکلو۔ یہاں لا تعتدوا یعنی زیادتی مت کرو، اس کے معنی یہ ہیں کہ شروعات نہیں ہونی چاہیے آپ کی طرف سے، اور زیادتی نہ کرو، یعنی بچوں سے لڑائی لڑی نہیں جائے گی، عورتیں گھروں میں رہنے والی ان سے لڑائی لڑی نہیں جائے گی، گھروں میں بوڑھے ہیں ان کو جان بوجھ کر مارا نہیں جائے گا، اور حرم میں آپ اپنی طرف سے جنگ کی شروعات نہ کریں۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالی حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ اصل میں یہاں قتال کی بات اس وجہ سے آئی کہ ابھی حج کے احکام شروع ہو رہے ہیں، اور حج میں عمرہ بھی ہے، اور عمرہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ ہوئی سن 6 ہجری میں، تو اس میں جہاد کا ضمناً ذکر آیا، اللہ نے اس کے حکم یہاں بیان فرمائے ہیں کہ اگر لڑائی کی نوبت آئے گی تو اب آپ کو لڑنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا بے تأمل، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ حد سے زیادہ آگے نہیں بڑھا جائے گا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا قتال کے بارے میں کہ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، کہ دیکھیں جو لوگ فتنہ برپا رہے ہیں، یعنی ظلم کر رہے ہیں، تو ظالم کو ظلم سے روکنا، یہ جو لوگ ظلم کر رہے ہیں یہ قتل سے بڑا درجہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ
ظالم کو ظلم سے روکا جائے گا، اگرچہ اس کے لیے قتل کی نوبت آئے تو اس کی اجازت ہے، اس لیے کہ اگر ظالم کو ظلم سے روکا نہیں گیا اور وہ فتنہ برپا کرتا رہا تو فتنے کی برائی یہ قتل سے بڑھی ہوئی ہے، قتل کا درجہ کم ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو لوگ ظلم کر رہے ہیں، لوگوں کو ایمان سے جان بوجھ کر پھرانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ عمل ان کا زیادہ برا ہے بنسبت اس کے کہ ان کے ساتھ قتال کیا جائے۔ بہرحال یہ آیتیں ایک خاص مناسبت سے خاص موقع پر نازل ہوئی، ان کو اسی اعتبار سے اسی مناسبت سے سمجھا جائے گا۔ بالآخر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا تو آپ نے فرما دیا کہ اس شہر میں قتال نہیں کیا جائے گا، اور جو بھی داخل ہو جائے مکہ میں وہ امن پالے گا، حتیٰ کہ آپ نے خود فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ امن، جو ہتھیار ڈال دے اس کو امن، سوائے چند آدمیوں کے قتل کرنے کے۔ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام امن کا اعلان فرمایا تھا، لہذا ان آیتوں کو خاص واقعے کی روشنی میں سمجھا جائے گا جس کی تفصیل احادیث میں ملتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اور ان لوگوں سے اللہ کے راستے میں جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، یعنی اپنی طرف